ایک شخص وصیت کرتا ہے کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے تو میرے جسم کو تم کیا کرنا کہ اس کی راکھ بنا دینا، اس راکھ کو جو ہے وہ آدھی سمندر میں پھینک دینا اور آدھی جو ہے وہ زمین میں بکھیر دینا، اور اگر میرے اللہ کو قدرت ہوئی مجھ پہ تو یقیناً وہ مجھے اٹھا لے گا اور مجھے سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا جس عذاب کا میں حقدار ہوں، اور ایک ایسا عذاب جو مجھ سے پہلے اور بعد میں کسی کو دیا نہیں جائے گا، جیسی اس کی وصیت تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بچے ایسا ہی کرتے ہیں کہ اس کی جو راکھ ہے اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور آدھی جو راکھ ہے اس کو زمین میں بکھیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ سمندر سے جتنے اس کے ذرات ہیں اسے جمع کرو، اور جو مٹی میں جو زمین پہ اس کے جو راکھ ہے، جو زر جو بکھر چکے ہیں اس کو جمع کرو۔ اس کی ذرات کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو اٹھانے کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے گناہ کیسے ہیں، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ شخص کی جو ہے وہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ چیز منقول ہے۔ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں النبا سیریز اور میرا نام ہے ڈاکٹر محمد وسیم۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ موت جو ہے وہ آنی ہے اور کب آنی ہے، یا ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے؟ اس کا جو جواب ہے وہ یہ جواب ہے کہ کیا ہم نے لوگوں کو جنازے نہیں دیکھے؟ کیا ہم لوگوں نے جنازوں کو کندھا نہیں دیا؟ کیا ہم لوگوں نے لوگوں کی تدفین نہیں کی؟ کیا ہم نے ہمارے کانوں نے جو ہے اعلان نہیں سنے کہ آج فلاں شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں موت کا فرشتہ آپ سے بھی مخاطب ہے کہ آج اس شخص کی باری ہے، آج میں اس شخص کو لینے آیا ہوں، آج میں اس بچے کو لینے آیا ہوں، کل کو تیری باری ہے، تیرے پاس بھی آؤں گا، تو مجھے بھولنا مت۔ موت ایک حقیقت ہے، ایک دن آئے گا کہ میں تیرے پاس بھی آؤں گا، تیرا بھی اعلان اسی طریقے سے ہوگا جس طرح اس شخص کا اعلان اسپیکرز پہ ہوا۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں لے کے جائے گی اس دنیا سے ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف۔ دوستوں میری جو ویڈیو ہے اس میں آج موت کے حوالے سے ہی ڈسکس کیا جائے گا کہ برزخ کیا ہوتا ہے۔ برزخ بیسیکلی موت کے بعد اور قیامت تک کا جو بیچ میں ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو ہم برزخ کہتے ہیں، جہاں پہ رہنا ہے، چیزیں ہیں، اس پورے معاملات کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے اندر چاہے کوئی شخص وہ دفن کیا گیا ہو، کسی شخص کو جلایا گیا ہو، یا کوئی اور طریقہ ہو، برزخ کی زندگی جو ہے وہ ہر شخص کو ملنی ہی ملنی ہے، ہر مرنے والے کو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو جلا دیا گیا اس کی برزخ کی زندگی نہیں، اس کی بھی برزخ کی زندگی ہے، وہاں پہ اس کا عذاب ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک دن آئے گی، اور ہمیں اس کی کیا کرنی ہے، اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ مردے کو بھی ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو زندگی میں ہوتی ہے، وہ نیک ہے۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر نیک شخص کی جو ہے ڈیتھ ہو تو فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک موت آتے ہیں۔ اگر اس شخص نے نیکیاں کی ہوں، اللہ کی ودھانیوں کو مانا ہو، کبھی شرک نہ کیا ہو، سود نہ کھایا ہو، زنا سے بچا ہو، حقوق اللہ ادا کیے ہوں، حقوق العباد جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کیے ہوں، ہر وقت غور و فکر کیا ہو، شریعت محمدی پر عمل کیا ہو، سنت سے محبت کی ہو، لوگوں سے محبتیں بانٹی ہوں، کسی کے دل میں نفرت نہ رکھی ہو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، تو ایسا جب نیک شخص دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کا پھر ویسے ہی استقبال کرتے ہیں، اور ملک موت آ کے جب اس کی روح نکال لیتے ہیں تو فرشتے فوراً پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ساتوں آسمان تک چلے جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو آنے والا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کی اچھے سے اچھی جو خوشبو ہے وہ اس میں سے آ رہی ہوتی ہے، اور جو دنیا میں اس کا اچھے سے اچھا نام مخاطب کیا جاتا ہے، پھر وہ فرشتے اس کا نام لے کے مخاطب کرتے ہیں، یہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ نیک بندہ آیا ہے، اس کو لین میں رکھ دیا جائے، جو جنتی لوگوں کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بدکار شخص جو شرک میں ڈوبا ہوا ہو، جس نے زندگی پر سود کھایا ہو، زنا کیا ہو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا نہ کیے ہوں، صرف اور صرف اپنی موج مستی کے اندر رہا ہو، بھول چکا ہو کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، بھلا بیٹھا ہو ہر وہ معاملات جس کو سنت سے محبت نہ ہو، نعوذ باللہ، جب ایسا بدبخت بدکردار شخص دنیا سے جب جاتا ہے پھر اس کا استقبال بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف بدبو آ رہی ہوتی ہے، جیسے سڑے ہوئے گوشت کی آتی ہے، اور جب وہ آسمانوں کی طرف اس کو لے کے جایا جا رہا ہوتا تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسے قرآن شریف میں بھی ہے کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمانوں کے، جہاں تک کہ جو اونٹ
جو ہے وہ سوئی کے منکے کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے ادھر سے نہ نکل جائے، جو کہ سیدھی سی بات ہے، امپاسبل سی چیز ہے. کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ لوگ. اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، جو سب سے نچلا درجہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بدبختی اور کتنی ایسے لوگوں پہ لعنت ہے. موت تو ایک دن آنی ہے، اور برحق ہے موت لازم میں آنی ہے. قبرستان جانے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایک دن ہم نے بھی اس مقام پہ آنا ہے. عبرت کی جگہ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. یہ جو غفلت کی دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی ایک دن. ایک دن سے مٹنا ہے، اس سے ختم ہونا ہے، اور یہ بڑا حق ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی ایک دن. پھر آپ اور میں جو ہے وہ کس غفلت کے اندر ہیں، جہاں کس غفلت میں مبتلا ہو چکی ہیں کہ ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. موت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس پل ہمارا دنیا میں آخری ہو. کیا کر رہے ہوں، کلمہ نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. اس کی بھی ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے بھی ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان کا آخری جو وار ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. شیطان وہ آخری وار اتنا اسٹرانگ کرتا ہے کہ یہ شخص کسی طریقے سے جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائے، اس کو کلمہ نصیب نہ ہو پائے. یہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں زندگی بھر کی وہ سب ختم ہو جائیں، سب مٹ جائیں. اتنا خطرناک وار جو ہے ابلیس جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. اب جو شخص ہر وقت غور فکر کرتا ہے، ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے، پھر وہ شخص نیکیوں کی طرف بھی راغب ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں نے دنیا سے ایک دن آنا ہے، وہ چلے جانا ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی میں مومن کے لیے یہ دنیا تو ویسے ہی قید خانہ ہے، جہاں اس دنیا میں اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زندگی میں اتنے آباد ہوتے ہیں، اس قدر جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور جب موت کا تذکرہ تو ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی دنیا کو اپنے لیے ہمیشہ رہنے والا گھر بنا چکے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے مٹنا ہی نہیں. ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے. مجھے آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آخر کار کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اس قدر غافل ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم علم سیکھتے ہیں، ہم نہ موت کی تیاری کرتے ہیں، نہ ہم حقوق اللہ کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، نہ حقوق العباد کی ہم تیاری کرتے ہیں، نہ ان کو صحیح سے ادا کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں. دوستوں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا. یہ موت کے منظر کے حوالے سے یہ آج پہلی ایپیسوڈ ہے ہماری. انشاءاللہ بہت جلد اسی سیکنڈ ایپیسوڈ بھی آئے گی جس میں ہم اس کے آگے کے معاملات کو برزخ کی زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.